بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صفحہ 689 ترجمہ تو ہو گیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ قوم نوح کے جو مشہور بت تھے 5، ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتاؤں گا۔ تو اس دن آیات کی تشریح ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ ان بتوں کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بتاؤں گا۔ اس وقت مجمع بھی اتنا نہیں تھا، اور میں اگر دونوں کام کرتا تو پھر شاید وقت زیادہ لگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہی بتا دیتا ہوں۔ قوم نوح کے سرداروں نے کہا تھا ہم لوگوں کو کہ تم نوح علیہ السلام کے کہنے سے اپنے بتوں کو مت چھوڑو، بتوں کی عبادت پوجا کرتے رہو، اور خاص کر جو 5 بت ہیں ہمارے مشہور معبود ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو خاص طور پہ مت چھوڑو۔ اب ان بتوں کے بارے میں تھوڑی لفظی تفصیل کہ ود کا کیا معنی، کس کو کہتے ہیں، کس مناسبت سے انہوں نے یہ بت کا نام رکھا۔ تو ود جو ہے یہ مودت سے ہے، اور مودت محبت کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ محبت کا دیوتا تھا، محبت۔ اس کو مرد کی قوی اور حسین و جمیل مرد کی شکل میں وہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ مرد کو فطرتاً عورت کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر عورت سے مقاربت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ود کو محبت کا دیوتا بنایا تھا، اور اس کو مرد کی شکل پہ انہوں نے بنایا تھا، اور بناتے تھے وہ مرد کی شکل پہ۔ ود جو معبود تھا ان کا، در حقیقت وہ مرد کی شکل پر، حسین و جمیل قوی مرد کی شکل پر۔ اس کی پوجا کرتے تھے محبت کے لیے، کہ محبت کا دیوتا جس سے محبت ہو، اس کی پوجا کرو، مانگو تو وہ مل جاتا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں، اس کے بعد پھر ہے سوا، یہ بھی سون سے ہے۔ سو کہتے ہیں سکون کو، استقرار کو، اور یہ گویا کہ حسن و جمال کی دیوی تھی، حسن و جمال کی دیوی تھی۔ اس کو وہ عورت کی شکل پہ بناتے تھے، جیسے عورت گھر کا نظام چلاتی ہے، گھر کے امور سر انجام دیتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کائنات کو، یہ جو ہماری دیوی ہے، یہ کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور دنیا کا کاروبار یہ چلا رہی ہے۔ تو سوا جو ہے نا، اس کو معبود کو بنایا تھا عورت کی شکل پہ، عورت کی شکل پہ اس کو بنایا تھا، اور اپنے دنیاوی کام چلانے کے لیے اس کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ آگے پھر یغوث، یہ غوث ہے۔ غوث کا معنی ہے فریاد رس۔ یہ تصور تو آج بھی پایا جاتا ہے، اور خاص کر کلمہ گو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کو غوث بہاؤالدین کہتے ہیں، غوث۔ حالانکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، اور
انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا تھا اور شرک کی بےخنی کی تھی انہوں نے، جو بہت بڑا محدث ہو، فقیہ ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ آج ان کی قبر کو پختہ بنایا گیا ہے اور اس پہ بہت بڑا مزار ہے، اور ان کی قبر پہ 1 منٹ میں 5 آدمی سجدہ کرتے ہیں، 5 آدمی ان کی قبر پہ 1 منٹ میں 5 آدمی سجدہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے تو اس کی تعلیم کہاں دی تھی کہ میری قبر پہ پوجا کرنا؟ وہ تو ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، بہت بڑے، ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے، شرک کی تردید کرتے رہے، لیکن آج لوگوں نے ان کے مزار کو شرک کا آڑا بنا دیا۔ غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، سب سے بڑے فریاد رس، غائبانہ طور پہ فریاد کو پہنچنے والے، غائبانہ طور پہ فریاد کو پہنچنے والے، حالانکہ غائبانہ طور پہ فریاد کو پہنچنے والا ایک اللہ ہے۔ اسباب کے تخت تو ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں، اسباب کے تخت، لیکن ما فوق الاسباب اور غائبانہ طور پر مدد کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں جتنی توحید کی تبلیغ کی، ان کے زمانے میں ایسے کسی اور بزرگ نے نہیں، اتنی تبلیغ کی انہوں نے، اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی، اور انہوں نے شرک کی جتنی بےخنی کی تو اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ ان کی کتاب فتوح الغیب، اس کو کوئی پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شرک کی بےخنی کی ہے، اور ایک ایک حرف سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میری قبر کو پختہ بنا لو، اس پہ چپس لگا دو، کیونکہ مسلم اور بخاری کی صحیح حدیث میں اسے ممانعت آئی کہ قبروں کو پکی مت بناؤ، نہ ان پہ قبے اور مزار بناؤ، اور نہ قبروں کو سجدگاہ بناؤ، لیکن مزار ان کی قبر پہ بھی بنایا گیا، اور پہ چپ ڈالی گئی، اور قبر کو پختہ بنایا گیا، اور عجیب و غریب جو ہے نا لائٹنگ کی گئی ہے، عجیب و غریب، اور پھر یہ ان کے قبر کے اوپر پنکھے لگائے ہوئے ہیں، قبر کو ہوا دے رہے ہیں، گویا ان کو قبر کے اندر ہوا کی ضرورت ہے۔ جو نیک اعمال والا ہے، نیک اعمال والا، اس کو پھر یہاں دنیا کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، ان کو تو اللہ کی طرف سے ٹھنڈک مل رہی ہے قدرتی طور پہ، وہ تو جنت کے باغوں میں سیر کرنے والے ہوں گے، اور باغات کے نظارہ کرنے والے ہوں گے۔ جو آدمی جس قسم کا ہو، اس کو قبر میں اس کی جھلک دکھائی جاتی ہے، اگر جنتی ہے تو جنت کی جھلک، اس کے نظارے، جہنمی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن یہاں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی قبر پہ پنکھے لگائے گئے، ان کو ہوا دینے کے۔ یہ انسان ہے نا، جب یہ دین سے دور ہوتا ہے تو اتنا جاہل بنتا ہے، اتنا بیوقوف بنتا ہے کہ اتنا بیوقوف گدھا بھی نہیں ہوگا۔ ہندوؤں کو دیکھے نا، گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کا پیشاب پینے والے، کیوں؟ دین سے دور ہے۔ انسان کو انسان بنانے والا دین ہے، انسان کو عقل
دینے والا یہ دین ہے. عقل بنائی تو اللہ نے, دی اللہ نے, لیکن اب اس عقل کو صحیح استعمال کرانے والا وہ دین ہے. دین ہو تو عقل صحیح استعمال کرے گا, دین نہ ہو تو پھر عقل کو ایسے استعمال کرے گا کہ کہیں گوبر کی پوجا کرے گا. گوبر بھی کوئی پوجا کرنے کی چیز ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو گوبر کو پوجنے والے, جو ہندو ہیں جیسے, اور گائے کو پوجنے والے, اس کا پیشاب پینے والے. عجیب ہے انسان, جب ماننے پہ آ جائے تو گوبر کو خدا بنا لیتا ہے, نہ ماننے پہ آ جائے تو رب العالمین کا انکار کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یغوث غوث کے مادے سے, غوث کہتے ہیں فریاد رس. یہ بت بنایا تھا کہ یہ فریاد کو پہنچنے والا ہے, اور اس کو کس شکل پہ بنایا تھا؟ گھوڑے کی شکل پہ, کہ گھوڑا تیز رفتار جانور ہے اور بہت تیزی کے ساتھ مدد پہ پہنچ جاتا ہے, لہذا یہ معبود بھی بہت جلدی مدد کو پہنچ جاتا ہے. فریاد رس, فریاد کو پہنچنے والا, فریاد پہ مدد کو پہنچنے والا, بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. اس لیے یہ غوث غوث ہے اور یہ گھوڑے کی شکل پہ بنایا جاتا ہے. یعوق یہ عوق سے ہے, اور عوق کا معنی ہے حفاظت کرنا, تکلیف دور کرنا. اس کو شیر کی شکل پہ بنایا, شیر کی شکل پہ. شیر ایک بہادر ہے, بہادر جانور ہے شیر, لہذا جو ہے نا یہ ہماری حفاظت کرے گا. بہادر اور نڈر ہو کے ہماری حفاظت کرے گا, تکلیف دور کرے گا. کسی چیز سے ڈرنے والا نہیں, تکلیف دور کرے گا, حفاظت کرے گا. اس کو شیر کی شکل میں بنایا. آج بھی یہ شیر کے نام سے معبود ماننے والا گروہ ہے. علی شیر خدا مشکل کشا, علی شیر خدا مشکل کشا. اور دکن میں جگہ جگہ شیر کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اسی نظریے سے, اسی یہ مشکل کشا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکل کشا صرف میری ذات. اللہ نے مکہ کے مشرکوں کو کہا تھا کہ دیکھو جب طوفان میں پھنس جاتے ہو, سمندر میں طوفان میں پھنس جاتے ہو, وہاں تو ان بتوں کو پھر بھلا دیتے ہو, اپنے بتوں کو بلا دیتے ہو, وہاں تو پھر خاص مجھے پکارتے ہو, پھر میں ہی تمہیں بچاتا ہوں اگر میری چاہت ہوتی ہے, میری چاہت ہوتی ہے تو میں ہی تمہیں بچاتا ہوں اس مشکل سے, اس طوفان سے, غرق ہونے سے, ڈوبنے سے. وہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ معبود کون ہے. ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تو اس لیے مسلمان ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو یہ بھاگ نکلے وہاں سے. جب بھاگ نکلے کشتی میں بیٹھے, کشتی جب سمندر میں تھوڑی آگے گئی تو پھنس گئی. لوگ جب اپنے اپنے بتوں کو پکارنے لگے, مکہ والے جو ہے نا وہ اپنے خاص بتوں کو پکارنے لگے, لات منات عزا کو, تو ملاحوں نے کہا اب ان کو پکارنے کا وقت نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے, اب اس کو پکارو وہی تمہیں نکال سکتا ہے, وہ ایک ہی نکال سکتا ہے, یہ لات و منات اور عزا تمہیں نہیں نکال سکتے. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ چوٹ لگی. میں نے کہا اسی سے تو بھاگ آیا ہے, اسی سے کہ تمہیں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے, وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اسی کو پکارو, اسی سے مانگو, وہی حاجات پوری کرنے والا, بگڑی بنانے والا, مرادیں پوری کرنے والا ہے. وہ سب کچھ کر سکنے والا ہے. وہی نفع نقصان کا مالک ہے. وہ اگر نقصان چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا, کوئی وہ نفع دینا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو میں نے دل ہی دل میں تحیہ کیا کہ اگر اللہ نے اس طوفان سے مجھے بچایا
تو میں سیدھا ان کے قدموں میں جا کے کلمہ پڑھوں گا، غلام بنوں گا۔ پھر وہاں سے واپس آئے، بیوی پہلے مسلمان ہوئی تھی، بیوی کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ بیوی نے سفارش کی کہ میرا شوہر اکرمہ وہ تو آ چکا ہے، لیکن یہ خدشہ محسوس کر رہا ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے ان کو سزا نہ مل جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لے آؤ لے آؤ۔ آپ کو معاف کرنے والے تھے، معافی کا اعلان کیا تھا آپ نے کہ میں آج مکے والوں کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اللہ تشریف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی الزام نہیں۔ مطلب کیا تھا؟ میں وہ سابقہ کارنامے تمہارے یاد نہیں کروں گا، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، نہیں وہ بھی یاد نہیں کروں گا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ کیا یاد کر لے، پھر معاف کر دیتے لیکن پہلے وہ کارنامے بھی یاد کرتے۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پہلے ضرور کر کے جو میں نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ وہ کارنامے بھی نہیں یاد کروں۔ اور کتنے پیارے الفاظ سے کہا تھا کہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں کو لے آیا، گاؤں سے شہر لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے ہمارے درمیان جدائی ڈال دی۔ شیطان کی طرف بات منسوخ۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے یہ عجیب ہوتے ہیں اللہ والے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگ رہے تھے، جس بادشاہ نے کوڑے لگائے تھے، جب اس کا بیٹا بادشاہ بنا، اس نے کہا میرے والد کو معاف کر دو، اس نے ظلم کیا تھا۔ امام مالک نے فرمایا کہ جس وقت کوڑے لگا رہا تھا میں نے اس وقت معاف کر دیا تھا، میں نے اس وقت معاف کر دیا تھا۔ اللہ والے انتقام نہیں لیتے، وہ تو اسی وقت معاف کر رہے تھے۔ بڑے ظرف والے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی اپنا بنا دے، اپنا ولی بنا دے، مقرب بنا دے۔ جو آدمی اللہ کا ولی بن جائے، جس کو اللہ کی ولایت نصیب ہو جائے، اس ولایت کی زندگی میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی ان مادی چیزوں میں نہیں ہے، نہ کھانے پینے میں، نہ بنگلے میں، نہ کار میں، نہ بیوی میں۔ ان مادی چیزوں میں وہ مزہ چسکا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت، اس کی دوستی میں۔ اللہ ہمیں اپنی دوستی نصیب فرمائے، اور دوستی اس کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ قرآن کا بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سننے والا بنا دے۔ آج تو لوگ قرآن کے پاس نہیں آتے، اور یہ قرآن جو ہے نا کل شکوہ کرے گا رب کے سامنے، بلکہ اللہ کا حبیب قرآن کا مقدمہ لے کے اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ اللہ کا حبیب، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے حبیب کہیں گے کہ میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرے آنے کے بعد چھوڑ دیا تھا، نہ تلاوت کرتے تھے نہ اس پہ عمل کرتے تھے، اس کو دیکھتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ شیر کی شکل پہ بنا ہوا تھا، اور یہ مشکلات دور کرنے، تکلیف دور کرنے کا کیا تھا؟ دیوتا تھا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا اذا مسکم الضر فلا کاشف له الا هو۔ باقی تشریح تو کل ہو چکی، میں نے صرف بتوں کی وجہ تسمیہ بتاؤں اور لفظی تحقیق بتاؤں کہ سوا کس کو کہتے ہیں، ود کس کو کہتے ہیں، یہو وغیرہ۔ آگے پھر ہے نسر۔ نسر کہتے ہیں گدھ کو۔ یہ گدھ ایسا پرندہ ہے کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ عمر مفسرین نے لکھا ہے گدھ کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، اور اس کی نظر بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ جہاں رفتار میں تیز ہے وہاں اس کی نظر بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو یہ بت ان کا، یہ معبود ان کا گدھ کی شکل پہ بنا ہوا تھا، گدھ کی شکل پہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمر کا دیوتا ہے، عمر کا۔ جس آدمی نے لمبی عمر مانگنی ہو نا، لمبی عمر، تو اس کی پوجا کرے، اس کے آگے سجدہ کرے، پھر اپنے عالیہ لمبی زندگی مانگے، لمبی عمر مانگے اپنے لیے۔ تو بہرحال یہ چند بت تھے، 4-5۔ اچھا، قرآن میں جو مشرکین مکہ کے 3 بتوں کا نام آتا ہے، لات، منات اور عزا، ومنات الثالثۃ الاخری۔ لات ایک نیک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا،
اور غالباً صحیح بخاری میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا نیک آدمی تھا اور یہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا. جب مرا تو لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کہ نیک آدمی تھا، جدا ہوا تو مجسمہ بنا دیا اور پھر اس کی کیا پوجا شروع ہو گئی. عزا ایک درخت کا نام تھا اور شاید اس درخت کے نیچے کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کی پوجا شروع ہو گئی. البتہ منان بڑا سرکش تھا، بڑا سرکش تھا. تو مدینے والے جب آتے تھے مدینے والے تو اس کا نام کا احرام باندھتے تھے، اس کے نام کا احرام باندھتے تھے اور صفا مروہ میں اس کے نام کیا کرتے تھے؟ صحیح کرتے تھے. یہی وجہ اسلام کے بعد جب صحیح کا صفا مروہ کے صحیح کا حکم ہوا تو بعضوں کو تردد ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، اس کے درمیان بھی تم صحیح کرو، اس کا درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے. پہلے ظاہر کچھ اور نظریے سے کرتے تھے اور اب دین اسلام میں کچھ اور نظریے سے کرو گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. تو بہرحال نوح علیہ السلام نے جب رب کے سامنے شکوہ کیا کہ میں نے اتنی محنت کی 950 برس، میری قوم کے لوگوں نے میری فرمانبرداری تو نہیں کی، میری بات نہیں مانی اور اپنے سرداروں کی بات مانی جن کو ان کے مال نے کیا کر دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا، ان کی بات مانی. ان سرداروں نے کہا کہ اپنے بتوں سے مت ہٹو، معبودوں سے نوح علیہ السلام کی بات مت مانو، خاص کر جو 5 مشہور بت ہیں نا معبود تمہارے، ان سے تو بالکل مت ہٹو. حالانکہ یہ جو سرداران ہیں نا، سرداران، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اس طرح میری بات نہ ماننے دیا ان کو اور بتوں کی عبادت پر ان کو جو ہے نا ان کی ترغیب دی نہ چھوڑنے کی. تو اس طرح انہوں نے کیا کیا؟ بہت ساروں کو کیا کیا؟ گمراہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں پھر دعا فرمائی انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زیادہ کر ان کے واسطے مگر گمراہی کی گمراہی میں آگے بڑھتے جائے اور پھر تیرا عذاب آ جائے. اگلی آیات میں پھر نوح علیہ السلام کی طرف سے قوم کے لیے تباہی، بربادی اور عذاب کی بد دعا ہے. کہ اللہ یہ گندے پھوڑے کی طرح ہے، خراب پھوڑے کی طرح ہے. تو لہذا اس گندے پھوڑے کو جیسے انسان کے جسم سے ڈاکٹر جو ہے نا کاٹتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں کہ باقی جسم خراب نہ ہو جائے، باقی بندوں کو بچانے کے لیے اس پھوڑے کو کیا کر دے؟ ختم کر دے، عذاب دے دے. اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا. تو پھر انشاءاللہ اگلی آیات یا آخری آیات ہیں قوم نوح کی، پھر اگلا درس انشاءاللہ اس کا ہوگا اگر زندگی رہی تو جمعہ والے دن. اور اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.